آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام دن کو کیسے خاص بنایا جائے؟ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے دلکش سلاد، مزیدار چکن کباب اور خاص دال کے پراٹھے اور ساتھ ہی ساتھ لسی چٹنی کے ساتھ میں نے 5 منٹ میں جلدی جلدی بننے والی بھنڈی بھی تیار کی ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت سارے آسان اور مزیدار ٹپس ملیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویور نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ چلے اپنی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پہ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح۔ تو سب سے پہلے میں نے جو ہے نا مزیدار قسم کی چٹنی اور لسی تیار کر لی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ کام کر لوں، یہ دوپہر کے وقت سے میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ آج آپ سے میں بہت ہی بجٹ فرینڈلی دال کے پراٹھوں کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو ریسیپی کو توجہ سے دیکھیے گا۔ جہاں پہ حسب ضرورت میں نے آٹا لے لیا 3 سے 4 پیڑوں کے برابر۔ رات کو دال مونگ مسور کی دال بنائی تھی، وہ بچ گئی تھی، تو یہاں وہ اس کے اندر ایڈ کی خشک آٹے کے اندر۔ ساتھ میں گھر کے بیسک مسالے، نمک، مرچ اور کٹی لال مرچ اور سرخ مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے، اس کے اندر نمک ڈالا ہے، ہلدی ڈال دی ہے، لیکن ہاتھ روک کے ڈالنے، زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ یہ بہت زیادہ اسپائسی پراٹھے بنیں گے۔ اس میں پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، پودینہ اور اس میں تھوڑا ڈی مرچیں ڈال کے نا میں نے یہ گوندنے رکھ دی ہے۔ اچھا، میں نے کیا غلطی کی ہے یہ آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے 1 بائی 1 پیڑے بنا لیے ہیں۔ اچھا، پیڑے جیسے بنایا نا، ساتھ فریش آٹے کے نا میں نے پہلی روٹی بنا دی ہے، ڈال دی ہے توے پہ پراٹھا، وہ مجھ سے ٹوٹ گیا، اس وجہ سے آپ نے اس کو ریسٹ ضرور دینا ہے۔ ریسٹ دیں گے تو بہت اچھی بنے گی اور پراٹھے پھٹیں گی نہیں، اگر ڈائریکٹ میری طرح بنائیں گے نا پہلا پراٹھا ہی آپ کا پھٹ جائے گا۔ تو سوری، روزانہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں آپ کو ذی الحج کا جو ہے نا مبارکباد دوں گی۔ تو 2-3 دن ہو چکے ہیں، ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، تو میری طرف سے آپ سب ویورز کو بہت زیادہ ذی الحج کا چاند مبارک ہو۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور جو ہے نا یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہے نا، یہ بہت زیادہ بابرکت ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خاص طور پر تکبیر، تمہید اور تسبیح کا ورد کریں۔ آپ لا الہ الا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کریں، اور حج کے لیے بھی خاص دعا کیا کریں کہ یہ دن ہمیں اپنی زندگی کی سمت درست کرنے کا موقع دیں، آمین۔ بس عید میں بھی چند دن ہی باقی ہیں، تو انشاءاللہ عید بھی آنے والی ہے۔ تو آپ نے کتنی تیاریاں کی؟ ہم نے تو ابھی کچھ بھی تیار نہیں کیا، کیونکہ میرے بچے بیمار ہو گئے، تو میں روٹین کے ڈیلی کے کام کر رہی ہوں۔ آپ نے تیاری کی ہے نہیں کی، مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ جیسے مجھے ٹائم ملے گا، بچے صحیح ہوں گے، تو میں بھی اپنی تیاری جو ہے اسٹارٹ کر دوں گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے کون سا کام اسٹارٹ کیا عید کی تیاری کے لیے، مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا پراٹھے 1 بائی 1 بنتے جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں دوسرا پراٹھا مجھ سے تھوڑا سا ٹوٹا ہے، جو اب ریئل چیز ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں میں، ویڈیو بالکل وہ ڈیلیٹ نہیں کرتی، جو ہوتا ہے کلپ وہی آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ کام کے دوران ہم اکثر خواتین سے کام خراب بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ہے نا میٹ بھی دھو لی ہے۔ اچھا، ایک ٹائم میں میٹ دھو کے رکھ دیتی ہوں اور دوسرے ٹائم اس کو نا کپڑا مار کے نہ رکھتی ہوں، کیونکہ 3 ٹائم یہ یوز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایک ٹائم دھوتی ہوں اور باقی ٹائم اس کو صاف کر لیتی ہوں۔ جو کچن کا ٹاول ہے، اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ میں نے دھو کے کچن کاؤنٹر وغیرہ صاف کر کے رکھ دی ہے۔ اچھا، لاہور میں تو گرمی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ کے شہروں میں بھی یقیناً گرمی بہت زیادہ ہوگی، پورے پاکستان میں گرمی کی لہر ہوتی ہے۔ تو آج کل جو ہے نا روزانہ پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں، اور میں کہتی ہوں کہ ہلکے رنگ جتنا پہن سکتے ہیں نا، ان گرمیوں میں ہلکے رنگ پہننے چاہیے انسان کو، اس میں نا گرمی کم لگتی ہے۔ اور ساتھ میں نا جو گرمی توڑ کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں نا، مطلب کولنگ ڈرنکس ہوتے ہیں، فوڈز ہوتے ہیں، وہ زیادہ کھانے چاہیے، جیسے تربوز ہو گیا، لسی وغیرہ ہے، املی آلو بخارے کا شربت ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو جہاں باتوں ہی باتوں میں پراٹھے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار قسم کے بنے ہیں، یقین کریں سارے کے سارے نا ختم ہو چکے تھے، 3-4 بنائے لیکن سب نے بہت ہی شوق سے کھائے۔ تو یہاں کچن بھی میرا چمک گیا، صاف ستھرا کر لیا۔ تو عصر کے ٹائم جو ہے نا میری بھانجی آئی ہے کومل، تو اس کے لیے ساتھ میں نے اپنی بھی چائے بنائی اور اس کے لیے بھی چائے بنائی ہے، ساتھ تھوڑے بہت سٹیکس وغیرہ رکھے ہیں، اور چکن کباب بنائے جو کہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند آئے۔ اگر آپ کہیں گے تو کبھی آپ سے اس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ اس دفعہ کی یہ فرسٹ بقرہ عید ہے جس میں نے کوئی تیاری نہیں کی، ورنہ میں ہر سال جو ہے نا سب سے پہلے میں اچھے موسم میں نا اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیتی ہوں، سارا سجاتی ہوں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں، نیٹ اینڈ کلین کرتی ہوں، ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، لیکن اس دفعہ صرف روٹین کے کام ہی بڑی مشکل سے کرتی ہوں، چونکہ ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے، ولاگ بنانا ہوتا ہے، تو پھر میرے لیے یہ ڈبل کام ہو گیا۔ اس لیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اتنی محنت کا تھوڑا سا ایک صلہ دے دیں کہ ایک ویڈیو کو لائک کر دیا کہ ایک بندے کے لائک سے بہت سارے میرے لائک بن جائیں گے، اور کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور ویڈیو کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ آپ کو پسند آتا ہے۔
اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں 5 منٹ میں بننے والے آپ کو کوئک اور ایزی سی ریسیپی آپ سے شیئر کرتی ہوں بھنڈی کی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کچن میں زیادہ کھڑا ہونا اچھی بات نہیں ہے، تو اس وجہ سے آسان ریسیپی کو فالو کیا کریں۔ تو سب سے پہلے میں نے بھنڈی کاٹ کے رات کو رکھ دی تھی، تھوڑی سی تھی، اس کے اندر میں نے حسب ضرورت پیاز ڈال دی ہے، تھوڑے سے ٹماٹر ڈال لیا، ہری مرچ آج میرے پاس ختم ہوئی تھی وہ نہیں ڈالی میں نے، تو یہ تینوں چیزیں ڈال کے گھر کے بیسک مسالے ڈالے، سرخ مرچ کا پاؤڈر ڈال دیا، نمک ڈالے، کٹی لال مرچ تھوڑی سی ڈال کے نا، تو اس کو دم پہ نمک وغیرہ ڈال کے نا دم پہ رکھتی ہے، ہلکی آنچ کر دیں جب اس کو پکانے لگیں، جب ہلکی آنچ کریں گے نا تو یہ خود بخود ہی بنتی رہے گی اپنے اسٹیم میں۔ تو یہاں جو جس پیکٹ میں نے بھنڈی ڈالی تھی اس کو بھی اندر باہر سے اچھی طرح میں نے واش کر لی ہے، اور جب کٹنگ بورڈ ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی میں نے واش کیا۔ آپ دیکھیں میرے کچن میں کوئی برتن کوئی پھیلاوا نہیں ہے، کیونکہ میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اپنے کام سارے سمیٹ لیتی ہوں، میں بالکل پینڈنگ کوئی برتن نہیں رکھتی، کوئی چیز نہیں رکھتی۔ ہاں کبھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو چھوڑ بھی دیتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر نا اپنے کچن کو اور اپنے گھر کو مینٹین رکھوں، اس طرح نا میں برڈنائز نہیں ہوتی، کیونکہ ہیلپر تو ہے نہیں تو سب کچھ میں نے خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ سوری، آپ سے میں نے دوپہر کی روٹین شیئر کی ہے، یقین کریں 1:20 تک میرا سارا لنچ ریڈی ہو چکا تھا، پھر میں نے بڑے آرام سکون سے سب کو کھانا دیا، بڑے آرام سکون سے میں نے پھر نماز وغیرہ پڑھی ہے۔ تو آپ بھی اس روٹین کو ضرور فالو کیجیے گا، گرمی بہت شدید ہوتی ہے، باہر بیٹھ کے میں کام کرتی ہوں تو اس وجہ سے نا ٹائم میں فری بھی ہو جاتی ہوں۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔